بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج شام جو نشست تھی وہ بہت اہم تھی اور وجہ اس کی ہمارے حضرت کی دعوت برکاتہ نے ایک موقع پر اس سلسلے کے تعلق سے بہت اہم بات ارشاد فرمائی تھی. اسی کی ایک کڑی جو تھی وہ آج عصر کے بعد کی ہماری مجلس تھی. فرمایا سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں، اس راستے کا یہ سب سے پہلا قدم ہے. تو عقیدے کے تعلق سے بات ہوئی تھی. حضرت فرماتی جو بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کی محبت کے اس راستے پر قدم اٹھاؤں تو سب سے پہلے اس کو اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں ہوگا اس کا کام نہیں سنورے گا. جتنی ٹکریں مارتا پھرے یہ راستہ بہت کھلا راستہ ہے. سب سے پہلے بندہ عقائد کو درست کرے. کچھ لوگوں کو اپنی مرضی کرنے کی عادت ہوتی ہے، کبھی اس امام کی پیروی کبھی اس امام کی پیروی. سالک کو چاہیے کہ ایک امام کے پیچھے مستقل چلے، تقلید کرے اور اکابر کا طریقہ اپنائے جس پر امت متفق ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے. اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو اس راستے کی رکاوٹ ہوگی. چنانچہ بدعتی سالک جتنی بھی ٹکریں مارتا پھرے اس کو اللہ کا وصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر بدعت ضلالت ہے وکل ضلالت فی النار. تو اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت کے مطابق بنائیں. یہ اس سلسلے میں آج کل جو مختلف گمراہ فرقے ہیں مختلف ناموں سے مختلف عنوانوں سے اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو اس طرح کی تفصیلی بات جو ہے وہ آئی تھی. یہ بہت اہم عنوان ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں بھی صحیح رہنا ہے اور ہماری اولاد کی ہماری نسلوں کی بھی فکر ہم سب کو کرنی ہے. دیکھو ہمارے اچھے اور نیک اعمال کا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے اور الٹا بھی ہوتا ہے، اولاد کے نیک اعمال کا اثر بھی. تو یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہوئی ہیں. تو اس لیے زندگی اب بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ زمانہ قریب ہوگا، وقت قریب ہوتا چلا جائے گا. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح.
اور ایک دن 1 گھنٹے کی طرح، اور 1 گھنٹہ ایسے جیسے ایک چنگاری اڑی اور بجھ گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، پہلے 1 سال گزرتے گزرتے کافی وقت نظر آتا تھا، اب تاریخ لکھتے لکھتے 2024 ہے کہ 25 ہے کہ معلوم ہوتا نہیں، 24 ختم ہو جاتا۔ اس طریقے سے اب وقت آ گیا، اتنی تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے۔ تو ایسے وقتوں میں بہت ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنی آل اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی عنوان سے ان آیات کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں، اللہ کے عرش کے اطراف رہتے ہوں۔ فرشتے خود ایک نورانی مخلوق ہے، معصیت ان سے سرزد نہیں ہوتی، اللہ جو فرمائے اسی کو کرتے ہیں۔ ایسی مخلوق وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، یسبحون بحمد ربہم، اپنی رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے واسطے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے، وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اب یہاں پر اصل چیز ہے اللہ بخشش فرما ان کی جو آپ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور آپ کے راستے کی پیروی کریں۔ وقیہم عذاب الجحیم، اللہ عذاب جحیم سے ان کو بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اللہ داخل فرما ان کو جنات عدن میں، ہمیشہ کی جنت میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے، ان کو بھی داخل فرما، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اللہ ان کے آب و اجداد میں، ان کے ازواج میں، ان کی ذریات میں جو نیک ہیں، اللہ ان کو بھی تو جنت میں داخل فرما۔ تو اس سے اشارہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے بھی ہوں، ہمارے بڑے بھی ہوں، ہمارے گھر والے بھی ہوں، سب کے سب کیا ہوں؟ نیک ہوں۔ یہ فرشتوں کی دعا ملنا ہے، اس کے مستحق ہونا ہے، تو ہم پورے جو ہے گھرانے کی ہم کو فکر کریں۔ اس لیے اب لاپرواہی کا، بے فکری کا یہ زمانہ نہیں ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ پاک اپنے بارے میں بھی ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں، تو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ خود بھی جمے رہو۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزق، ہم رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے خالی بچے کو پڑھائی کو چھوڑ ڈالے، پڑھنے بھیج ڈالے، پڑھائی ہو گئی تو کام کو بھیج دیے، آگے کوئی فکر نہیں ہے وہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسی کمائی کما رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ فرما رہے سب کی نگرانی کرو، سب پر نظر رکھو، سب کو نماز کا حکم دو۔ یہ بولنے کو موٹی باتیں ہیں، سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن اس پر کہاں تک عمل پہ رہا ہے ہم، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ تو فرما رہے اللہ بچا ان کو جو ان کے آب و اجداد میں، ان کے ازواج میں، ان کی ذریات میں نیک ہوں، صالح ہوں۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور فرمائے وقیہم السیئات، اللہ ان کو بچا سیئات سے۔ اب یہ اگر آخرت کی بات ہے تو وہاں کی مشقتوں سے، وہاں کی دقتوں سے، وہاں کی پریشانیوں سے، اور اگر یہاں ہے تو یہاں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، حکم بدولیاں سے بچا یا اللہ۔
ومن تقی السیئات یومئذ، پہلے ترجمے کے اعتبار سے اللہ اس دن اگر آپ جس کو بچائیں فقط رحمت، اسی پر آپ کی مہربانی ہوئی. تو اس دن یعنی قیامت کے دن آپ کی مشقتوں سے، تکلیفوں سے آپ جس کو بچائیں تو اس پہ آپ کی مہربانی ہوگی. اور دوسرے ترجمے کے لحاظ سے آج کے دن اللہ آپ جس کو گناہوں سے بچائیں، آپ جو ہے نافرمانیوں سے بچائیں، حکم عدولیوں سے بچائیں، تو اللہ آپ نے اس پر رحم کیا. اور فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی. تو انسان یہ جہنم سے بچے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے چھڑایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، فرمایا کہ وہی کامیاب ہوا. تو اس لیے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی آل اولاد کی فکر کی ضرورت ہے. تو یہاں آنے والا طبقہ خاص طور سے اس کا فکر مند ہو. آ کر جانے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ گھر کا پورا ماحول بن رہا ہو، سنور رہا ہو. ہمارے پہلے حضرت جو تھے جن سے ہم بیعت تھے، حضرت قبلہ آزاد رسول صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے ہمارے سلسلے کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے، کوئی خاص پہچان نہیں ہے، کوئی خاص شناخت نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں ہے کہ لباس ایسا ہو اور فلاں رنگ کا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن فرماتے تھے ہاں دو باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کا ہر فرد وہ معاملات کا صاف ہو، اور اس کی ہر شب قدر ہو، شب برات جس کے جیسے. تو فرمایا اس کی ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شب بیدار ہو، راتوں کو جاگنے والا ہو. ایک تو یہ اس سے اوپر کا اس کا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درست ہوگا، اور جب معاملات صاف ہوں گے تو نیچے کا جو اس کا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ وہ درست ہوگا. تو گویا کہ دونوں طرف سے یہ بندہ پاک صاف ہے، دونوں اعتبار سے یہ بندہ خوشحال ہے. اللہ کی رضامندی بھی ملے گی، بندوں کی خوشی بھی ملے گی اس کو. تو فرمایا یہ ہماری نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے معاملات بھی صاف ہونے چاہیے، معمولات کی ادائیگی کے ساتھ معاملات کی صفائی، دونوں چیزیں ضروری. اسی طریقے سے انفرادی اعمال کے ساتھ ساتھ اجتماعی محنت اور کوشش یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ورنہ آج جیسے کارگزاریاں ہم سنے اثر بات، کیسے کیسے لوگ پورے گھرانے کے ساتھ جو اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو سلام کر کے، دین کو قربان کر کے جا رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے، حیرت ہے. اللہ اکبر، یقین بھی نہیں آتا، لیکن ماننا پڑ رہا ہے. حالات ایسے ہیں. اس طریقے سے ارتداد ذہنی طور سے ہو، عملی ارتداد ہو، یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہر ایک کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. وہاں رہا تو رہیں گا، یہاں پورا وہ کیا بھی نہیں، یہ ایسا زمانہ نہیں ہے. یہ گھر گھر میں شیطان جو ہے وہ گھس چکا ہے. ہر ایک کی مٹھی میں اس نے اپنا آلہ جو ہے وہ دے دیا. اس لیے انسان کس گھڑی کب پھسلے، کہاں جائے، کس کی جال میں پھنسے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو ہمارے حضرت جی جیسے فرماتے ہیں پیر صاحب حضرت احمد برکاتہم، یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹر دا نیٹ ہے. شیطان کی جال میں پھنسنا ہے. اور شیاطین بھی قرآن نے کہا شیاطین الانس والجان کر کے. تو جنات جو ابلیس کی ذریت ہے وہ بھی شیاطین ہے، اور انسانوں کے شیاطین ہیں. ان میں سے بہت ساروں کا آج نے اپنے تذکرہ جو ہے آج عصر کی مجلس میں سنا ہے. انسان نام ہے لیکن کام پورا کس کا ہے؟ شیطان کا ہے. بلکہ شیطان بھی شرمائے گا ویسی حرکتیں انسان کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے شیاطین الجن والانس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی بھی جو ہے خوش فہمی میں رہنا نہیں ہے، اور لاپرواہی سے زندگی گزارنے کا یہ وقت نہیں ہے. تو فکر ہونی چاہیے، ہماری اولاد کی فکر ہونی چاہیے. تو بڑوں کی نیکی چھوٹوں پر اثر انداز کرتی ہے، چھوٹوں کی نیکی بڑوں پر اثر انداز کرتی ہے.
یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہوئی ہیں. اس لحاظ سے پورے گھرانے کو ہم تیار کریں، خاص طور سے یہاں آنے والا طبقہ جس فکر کے ساتھ اپنی اصلاح کی جو ہے ایک فکر رہتی ہے، اسی طریقے سے پورے گھرانے کی جو ہے فکر ہو. ہاں، اور اس میں سب سے پہلے اصلاح جو ہے وہ دل کی ہو، اور دل میں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہو. ورنہ ظاہری اعمال جتنے بھی ہوں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ سے تعلق اور یقین جس طریقے سے ہونا ہے وہ نہیں ہے، تو پھر ساری چیزیں اکارت گئی، سب کی ساری چیزیں غارت جائیں گی. اس لیے سورہ کہف میں بہت سے واقعات ہیں. ان میں کا ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر میں جا رہے تھے، لمبا واقعہ ہے، سب حضرات جانتے ہیں. تو ان میں 3 واقعات پیش آئے. ایک کشتی کو توڑنے کا، ایک بچے کو قتل کرنے کا، اور ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو درست کرنے کا. تو ایک بستی پر سے جب گزر ہوا، یہ حضرات بھوکے تھے، مسافر تھے، پردیسی تھے. اب ایسے وقت میں بستی والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ خود ان کی میزبانی کرے، اکرام کرے. نہیں کیے، لیکن یہ خود تقاضا کیے، استطعما، ان سے کھانا مانگے. باوجود اس کے مانگنے کے بھی فابوا ان یضیفوہما، وہ بستی والے ان کو مہمانی سے، ان کو کھانا کھلانے سے، ان کی خاطرداری سے انکار کر دیا انہوں نے. اب کیسا رہیں گا بولو؟ بشری طور سے ایسے وقت میں دیکھا ان حضرات نے کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے. اب یہ گرتی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے درست فرما دیا، وہ دیوار صحیح ہو گئی. اب ادھر جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک میں ذرا پیش آیا اور کہا کہ حضرت آپ بھی عجیب ہیں حضرت، یہ لوگ ایسے ہی بے رحم ہیں جی، اور کیا بولتے بد اخلاق ہیں. ایسی قوم کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کیا ہے، خیر کیا، ٹھیک ہے، ان کی دیوار درست کی ہے، کم از کم اس کے بدلے اجرت تو لے لیتے، آپ بدلہ تو لیتے، چھوڑنا نہیں تھا ان کو، موٹی زبان میں لینا تھا تباہ کرنے سے. لیکن آپ نے جو ہے وہ بھی کام مفت میں کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ واقعے کے آخر میں حضرت خضر علیہ السلام ان واقعات میں جو چیزیں تھیں، ان راز کی جو باتیں تھیں، ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. اب یہ جو دیوار گر رہی تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، سونے چاندی کی چیزیں تھی، تختیاں تھی، اس میں لکھی ہوئی باتیں بھی تفاسیر میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ، اور یہ بچے یتیم تھے اور چھوٹی عمر کے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ یہ بڑے ہو جائیں اور اپنی چیز سے یہ فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں، ورنہ دوسرے لوگ اس کو ہڑپ کر جائیں گے، اس کو ہضم کر جائیں گے اور ان کو محروم کر دیں گے. لیکن اس پورے واقعے میں نوٹ کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سبحان اللہ، کہ ان 2 بچوں کے باپ نیک تھے، صالح تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی نیکی، بعض تفسیروں میں ہے کہ باپ سے مراد سگا باپ نہیں بلکہ اوپر آب و اجداد جن کو کہتے ہیں، پیڑھی اوپر، وہ نیکی کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو جو ہے ان پر احسان فرمایا، اس کی شکل ایسی بنائی. تو اس لیے ہماری نیکیاں یہ سب کام آئیں گی، ہمارے لیے بھی، ہمارے حق میں بھی، ہماری نسل کے حق میں بھی یہ کام آئیں گی. اس لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. اولاد بڑی نعمت ہے، جب اولاد نہیں رہتی ہے تب لوگ سب سے دعاؤں کی درخواست کرتے پھرتے، لیکن اللہ جل جلالہ جب یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کا لحاظ کہاں تک ہوتا ہے، اس کی نگرانی کہاں تک ہوتی ہے، اس کی پرورش میں کہاں تک ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس پر جو ہے توجہ ہونی چاہیے. کچھ روایتیں ہیں، دیکھیں اس پر بڑوں کا اثر چھوٹوں پر، چھوٹوں کا اثر بڑوں پر کس طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ.
کہ وہ لوگ جو کیسے ہیں جو خود ایمان لائے اور ان کی ذریت نے پیروی کی ان کی ایمان میں، تو فرماتے ہیں ہم ان کی ذریت کو بھی ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ان کی نیکیوں میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بما کسب رہین، مرہون ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا عمل اس کو ساتھ دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے عدل ہے، اور بعض صورتوں میں اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ تو فضل کی بات کو بھی اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا، عدل کی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع رہی، یعنی مومن ہوئی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں انہی کے ساتھ ملحق کر دیں گے، انہی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی ذریت و اولاد جو بھی ان کے بزرگ آبا و اجداد کے درجے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریت کو بھی ان کی اولاد کو بھی ان کے بزرگ آبا و اجداد کے درجے میں پہنچائیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجے کے مستحق نہ ہوں۔ اب یہ اس درجے میں پہنچانے کی جو بات ہے وہ کیوں؟ ان نیک لوگوں کی نیکیوں کے واسطے، تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پہنچانے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو ان کی اولاد کے انجام کی برائی اور بدتری کو دیکھ کر ان کے دلوں میں غم پیدا ہو۔ اللہ جل جلالہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے خاطر ان کی ذریت کو بھی وہاں پہنچائے۔ دوسری روایت ہے طبرانی کی، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھے گا۔ دیکھو رشتہ ہمارا کتنا گہرا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خالی بچے پیدا ہو گئے چھوڑ ڈالے یہاں تک کا قصہ نہیں ہے۔ جنت میں بھی جا کر وہ پوچھے گا، دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہیں اور ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لیے اور ان سب کے لیے کیا تھا، اللہ۔ تو ایک جنتی کے اس بات کے کہنے پر حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں روایت اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ حوالے کے ساتھ اس کو سنیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت مذکورہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ آخرت میں روایات سے یہ ثابت ہوا کہ آبائے صالحین کی برکت ان کی اولاد کو فائدہ پہنچائے گی، اور عمل میں ان کا درجہ کم ہونے کے باوجود اپنے آبا و صالحین کے درجے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس کا دوسرا رخ کہ اولاد کی وجہ سے والدین کو نفع پہنچنا، یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کے مناسب وہ درجہ نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا، تو وہ خود تعجب کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرے گا کہ اے بار الہ، یہ مقام اور درجہ مجھے کہاں سے مل گیا؟ میرا عمل تو اس قابل نہیں تھا۔ تو بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعجب کر کر کے سوال کرے گا، تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار اور دعا کی، یہ تمہاری اولاد کے دعا اور استغفار کا یہ اثر ہے کہ تمہیں یہ مقام آج دیا جا رہا ہے۔ تو ہماری اولاد ایسی ہو کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرنے والی ہو، استغفار کرنے والی ہو، یہ کب کرے گی؟ جب ہم ان کو دیندار بنا کے جائیں گے، ورنہ انتظار میں رہے گی کہ کب پتہ جھڑے کب پتہ کٹے اور ہم جو ہے ہڑپ کریں، اسی کے پیچھے رہیں گے وہ۔ اس لیے
خالی اولاد دنیا یہ فکر ہو ایسا نہیں، اولاد ہو اور نیک صالح ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اور قرآن نے جن کو روایت نقل کیا ہے ان سب میں غور کر کے دیکھو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ تو دیکھو بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ قرۃ اعین فرما رہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے، اور روایت میں بھی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے کے بیوی بچوں کو یہ بنائے۔ تو اس طریقے سے یہ زمانہ ایسا ہے، ہم سب مل کر فکر کریں، سب مل کر کوشش کریں، ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، ہم جھوپڑی میں بھی رہیں، سکون کی زندگی جئیں، ورنہ آج یہ مادیت کا دور ہے، ہر طرف فتنے فساد ہے، اور یہ مال کی بنیاد ہو اور دوسری جو بنیادیں ہیں ان کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے۔ اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ ایک نوجوان مسجد کے باہر ٹہل رہا ہے، ایک صاحب پہنچے، دیکھا تو وہ نوجوان ٹہل رہا ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مسجد میں جنازے کی نماز ہو رہی ہے۔ تمہیں کہیں نہیں کیا بیٹے؟ نہیں، ذرا شوز ایسے پہنا ہوں، وہ لیس کھول کر بننے تک ذرا دیر لگتی ہے، جنازے کی نماز تو جلدی ہو جاتی نا، تھوڑی دیر میں ہو کے بعد ان سے میں بھی جا کر مل لیں گے کر باہر ہی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ، اس کے بعد یہ بندہ پوچھا بیٹا کس کی نماز جنازہ ہے؟ تو ہمارے بابا کی ہے۔ پڑھی نماز جنازہ آ کے میری غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہوئے کرتے، ویسا حال ہے، یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ آج کل ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم ایسا بنا دیے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے پہلے ہم چڑیا گھر کر سنتے تھے، اب بڑھیا گھر کر ہم سن رہے ہیں، اولڈ ایج ہومز بنا کر چھوڑ دیے ہیں۔ ماں باپ ذری بڑی عمر کے ہو گئے تو ان کی خدمت کرنا، ان کے دکھ درد کو سہنا، ان کی جو ہے بیماریوں میں تیمارداری کرنا، یہ سب آج کے انسان کو اللہ معاف فرمائے سجتا نہیں ہے۔ وہ اس کو کیا کی سمجھ گیا ہے، لے جا کر ایسے وقتوں میں بوڑھے ماں باپ کو جب پوری طریقے سے خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بے سہارا بنا کر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بچوں کی یاد میں گھٹتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور آج کا یہ انسان سٹی لائف، بزی لائف کا تھا، کیا پوچھے تو بھی ٹائم نہیں کرتا، اور کبھی وہاں سے فون آئے تمہاری ماں کی حالت بہت یہ ہے وہ ہے تو کیا کرنا ہے کہ کر لو، میں کیا کرتا ہوں آن لائن پیمنٹ بھیج دیتا ہوں، اس سے اگر تیری اماں چلے گی ختم ہی ہو گئی تو کیا سروس کرنا کی کرو، سروس چارج بھیج دوں بتا۔ یہ زمانہ آ گیا ہے ایسا۔ تو جو موٹی مثال دیتے ہیں، بچھو کو دیکھتے کیا اٹھاتے ہیں، کیا اٹھاتے ہیں؟ چپل اٹھاتے ہیں۔ کہیں کو بولتے ہیں وہ بچھو جو ہے ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر باہر آتا کہتے ہیں، انہیں پیدا ہوا تو ماں مرتی کہتے ہیں، وہی پیسہ اتنا جو ہے انہیں کیا ہے نمک حرام ہے، اس لیے اس کا جو ہے علاج کیا ہے، چپل سے مارتے گھر کو۔ وہ تو موذی جانور ہے، زہریلا جانور ہے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن انسان کو کیا ہوا بولو، انہیں اس سے بڑھ کر ہو گیا ہے نا۔ یہ جس ماں نے اسے جنا ہے، جس کے پیٹ سے یہ نکلا ہے، اس کی یہ دکھ بھری داستانیں ہیں کہ دنیا سے چلے گی تو بھی اسے جو ہے یہ نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یاد رکھو، یہ حیوانیت ہے۔ اور آج مادیت کا دور ایسا ہی ہے کہ انسان کو حیوان بنانے ہی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آج بچے جو ہے ان کو اتنی جرأت ان کے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے کہ ماں باپ کو پوچھنے ہمت نہیں ہے، بیٹا کہاں گئے تھے، بیٹی کی اتنی دیر کر کے وہ کمپلینٹ کر دیتی، اللہ اکبر، اور ماں باپ مجرم کی طرح لے جائے جاتے ہیں۔ یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے انسانیت پر باقی رہنا، ایمان پر باقی رہنا، اخلاق کے ساتھ جینا،
یہ اچھے انسان بن کر رہنا یہ بہت بڑی بات نہیں. لمبی چوڑی چیزیں تقریریں سب کر سکتے ہیں، ایک اچھا انسان بن کر رہنا بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں. ہمارے پیر صاحب دامت برکاتہ ایک بار زامبیا کے اعتکاف میں آخری دعا ہوئی ختم قرآن کی، تو حضرت دعا فرما رہے ہیں اللہ جو عالم بننا چاہے اسے عالم بنا، جو حافظ بننا چاہے اسے حافظ بنا، جو حاجی بننا چاہے اسے حاجی بنا، اللہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں ہمیں انسان بنا کر. دیکھو اللہ والے اپنے بارے میں کیسا احساس رکھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں نہیں سوچتے، پہلے اچھا انسان اللہ ہمیں بنا کر کے. ایسی دعائیں. تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف فتنے امنڈ رہے ہیں. ایسے وقت میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے گھرانے کی اصلاح، اپنی اولاد کی اصلاح، نسلوں کی فکر، یہ سب چیزیں بے حد ضروری. ورنہ غیر شعوری طریقے پر آج جیسے اثر میں بتایا گیا، یہ نظریات کی جنگ چل رہی ہے اور نظریات کے ذریعے سے قوموں کو جو ہے شکست دی جا رہی ہے، بے ہمت کیا جا رہا ہے، ان کے حوصلوں کو توڑا جا رہا ہے. اور آج کا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ایک ایمان والا اپنے کو مسلمان کہنے تیار نہیں ہو رہا، ایسا ہو گیا وقت. ابھی قریب میں میرا ایک سفر تھا ریل میں، کئی گھنٹے کا سفر، ایک پوری فیملی سامنے ہے، پوری فیملی بچے سے لے کر بڑے تک پورے سفر میں انگریزی ہی بول رہے تھے. خیر انگریزی بولے کیا حضرت تم نے کیا پریشانی کہیں گے، مجھے کیا بھی پریشانی، میں خود انگریزی کتاب لکھا ہوں مدرسے کے بچوں کے واسطے، مجھے کیا بھی پریشانی نہیں. پریشانی یہ تھی کہ کہیں بھی ان کی کون سی زبان ہے وہ معلوم نہیں کرا رہے تھے. وہ خیر وہ بھی نہیں کراتے، دھیان دے چھوڑو. لیکن بچوں کے نام جب بلا رہے تھے تو وہ ریان کر کے بلا رہے تھے، روشن کر کے بلا رہے تھے، اس طریقے کے نام بلا رہے تھے. اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا ہیں، مسلمان ہیں کر کے، لیکن کہیں بھی اسلام کو جو ہے ظاہر نہیں کر رہے تھے. اور اتفاق کی بات اگر ان بچوں کی زبان سے بھی کوئی چیز نکلتی تھی تو وہ جیسس جیسس کر کے نکلتی تھی. اس پر مجھے بولنا ہے. تو یہ اس طریقے سے ایمان والا اپنے ایمان کو، مسلمان اپنے اسلام کو ظاہر کرنے تیار نہیں ہے، بتانے تیار نہیں. اس لیے زبان جو ہے، ایک زمانے میں بزرگان دین انگریزی کے بارے میں نہیں پڑھنا بولے. وجہ کیا؟ زبان صرف زبان نہیں رہتی ہے، زبان ایک تہذیب کو لاتی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ انگریز گیا لیکن انگریزیت کو چھوڑ کر گیا ہے. اس لیے یہ انگریزی اثرات ہیں جو ایمان والا اپنے ایمان کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہے، ایک مسلمان اپنے اسلام کو ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو تعلیم کیسی دی؟ تعلیم الاسلام جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ تم کون ہو؟ فوراً یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے، یہ دل میں بٹھائے تو ہم کون ہیں؟ مسلمان. دوسرا سوال مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ فوراً اسلام. تیسرا سوال اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تو اس لیے اتنے بڑے اللہ والے چھوٹے بچوں کو سکھا سکا، پوچھ سکا، پوچھتے ہیں تم کون ہو کر. آج ہم نہ کوئی پوچھے تو کیا حضرت مسجد جا کر تم کون ہو کر پوچھتے ہیں؟ نہیں، ایمان والے ہیں کیا؟ اسلام مسلمان ہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا احساس ہمارے اندر ہے کیا؟ ہم چار آدمیوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے تیار ہیں کیا؟ اس لیے اس پر جم کر رہنا آج کی بہت بڑی ضرورت ہے. ورنہ جس رو پر دنیا چل رہی ہے، چلے ادھر ہم جہاں چلی ہوا کے طریقے پر، ہوا کے رخ میں قومیں بہتی جا رہی. نہیں، یہ مرعوبی، ذہنی مرعوبیت ہے اور اسی کی وجہ سے قومیں شکست کھا جاتی. تو اس لیے ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، ایک زندہ قوم بن کے رہنا ہے. حالات تو آئیں گے، ہر طرف سے آتے ہیں، ہر زمانے میں آئیں گے، لیکن ایمان والے ایمان پر قائم رہیں. ثم استقاموا فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو استقامت کے ساتھ رہنا، ایمان پر رہنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان کی حیات اور ایمان کی موت عطا فرمائے. اس وقت اگر بہت سے لوگ دور قریب سے بیعت کی نیت سے آتے ہیں، تو اس لیے جو حضرات بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں بیعت کی نیت سے وہ پڑھیں. جو حضرات توبے کی نیت سے ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ توبے کی نیت سے شریک ہو جائیں. پہلے خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں کلمات پڑھائے جائیں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ جن حضرات نے بیعت کے لیے سے کلمات پڑھے ہیں وہ کچھ معمولات ان کو بتائے جاتے ہیں. باقی جو اللہ تعالی ہم سب کی اجتماعی توبہ کو قبول فرمائے. معمولات یومیہ اس طرح سے ہیں: صبح و شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن پاک ایک پارہ روزانہ پڑھیں، کم و بیش ہو تو بھی روزانہ پڑھنا چاہیے. چوتھی چیز ہے صبح و شام وقت نکال کر اللہ کی یاد میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تمام کاموں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، دل کا ذکر کہتے ہیں، جس کو سری ذکر کہتے ہیں، قلبی ذکر کہتے ہیں. سکون کے ساتھ بیٹھنا، اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے نام کو یاد کرو اور سب سے الگ تھلگ ہو کر تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ وقت نکال کر بیٹھنا، اللہ کی یاد میں اپنا دل کا جو ہے رخ اللہ کی طرف متوجہ کر کے جی اللہ کی رحمت کو دل میں اتارنے کی نیت کر کے بیٹھنا. رحمت آئے گی تو ظلمت دل سے نکلے گی. اور 5ویں چیز، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر دم توجہ اللہ کی طرف ہو. جو بھی کام ہم کریں اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں. غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. یہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون. غفلت سے جینے والے جانوروں کی طرح ہیں، نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. فرمایا یہ غافل لوگ ہیں. تو اس لیے غافل زندگی نہیں گزارنا، ذاکر بن کر رہنا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے دھیان اور اللہ کی توجہ میں رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو حضرات معمولات کا کارڈ لینا چاہیں وہ فوراً معمولات کا کارڈ آپ کا نام
نیچے جو ہے انشاءاللہ نماز کے بعد میں مولانا نذیر صاحب ہیں، ان سے اپنا نام اور فون نمبر وغیرہ لکھا دیں اور معمولات کا کارڈ حاصل کر لیں، تو آئندہ جو ہے جو بھی یہاں سے اطلاعات آتی ہیں وہ اس کے لحاظ سے، یہاں کے معمولات کے لحاظ سے معلومات کرنے وغیرہ کے لیے یہاں کا نمبر بھی اس میں کارڈ میں رہتا ہے، آپ کا نمبر بھی اس میں لکھا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو نکالیں، دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
لا إله إلا الله سبحان ربي الذي لا إله إلا هو اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والعزة التي لا ترام يا الله يا رحمن يا رحيم يا دار المستجيرين يا امان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مفصل أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر وزوي الماء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پیارے اللہ ہم آپ کے عزیز و مسکین بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں قصوروار ہیں ناہنجار ہیں اللہ گناہوں میں لت پت ہے اللہ ہمارا وجود سارا کا سارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اے اللہ گناہ ہی گناہ ہے اللہ اے اللہ بہت گناہ ہو چکے ہیں اللہ جان کر بھی انجانے میں بھی دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی تنہائی میں بھی مجمع میں بھی اللہ چھوٹے بھی بڑے بھی بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے آپ چاہے تو زمین میں دھسا سکتے تھے آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے تھے اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہم گناہوں میں ڈٹ گئے اور لگ گئے آپ سے دور ہو گئے اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ کو حق ہے آپ کہیں نالائق کو نکل جاؤ تمہارے لیے معافی نہیں ہے لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ یقیناً یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے لیکن اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ ایک مرتبہ معافی کا اعلان فرما دیجیے اللہ ورنہ ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے اللہ ہم اقراری مجرم ہے اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ دنیا کے مجرم کو سوال کا حق بھی نہیں ہوتا اللہ لیکن اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اے اللہ جسارت کرتے ہوئے سوال کر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں اللہ بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں بخشش عطا فرما دیجیے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں مغفرت دے دیجیے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھوں کو بھیک کا پیالہ بنائے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اللہ ہم فقیر ہیں اللہ غنی ہے اللہ ہم منگتا ہے اللہ داتا ہے اللہ آپ شہنشاہ ہے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہے اللہ اے اللہ
فقیر ایک ڈیوری سے محروم ایک واپس ہوتا ہے تو دوسرے کی اسے امید رہتی ہے، لیکن اللہ آپ کی بارگاہ سے جو محروم ہوگا وہ ہمیشہ کا محروم ہوگا۔ اللہ ہمیں محروم نہ بنائیے، اللہ مطرودیت سے بچائیے، اللہ محرومیت سے بچا لیجیے اللہ۔ اے اللہ پورے عالم اسلام اے اللہ گردش میں ہے، اللہ اقوام عالم کے سامنے ایمان والے نہتے کھڑے ہیں اللہ، لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہیں، اللہ ہمیں اقوام عالم کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، قصوروار ہیں، بڑے ناہنجار ہیں، گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ۔ آپ اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائیے اللہ۔ یقیناً ہماری مثال اس نوجوان بچے کی سی ہے جس کی ماں اسے ناراض ہو کر گھر سے باہر کر دیتی ہے۔ وہ بچہ اٹھ کر سوچتا ہے میری زندگی کا کچھ سامان کروں، گھر چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن پھر اسے خیال آتا ہے اگر آج میں نے اس در کو چھوڑ دیا دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ماں کی ممتا نہیں ملے گی۔ اس خیال سے دوبارہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ماں نے جو دروازہ کھولا اس کو دیکھ کر جو جھٹکی دی اس نے کہا ماں میں چلا تو گیا تھا لیکن تیری ممتا مجھے یاد آ گئی، واپس لوٹ آیا ہوں۔ ماں کا دل بھر آتا ہے، سینے سے لگاتی ہے، اپنے گھر بلاتی ہے۔ اللہ ہم بھی آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ، بہت دور ہو گئے اللہ۔ گناہوں نے ہم کو آپ سے دور کر دیا اللہ، آپ کے حکموں سے دور کر دیا اللہ، آپ کے دین و شریعت سے ہم دور ہو گئے اللہ، آپ فرمانیوں میں پڑ گئے اللہ۔ آج آئے ہیں اللہ، آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ۔ اللہ اپنے جوار رحمت میں لے لیجیے اللہ، خودکار مت دیجیے اللہ، ورنہ شیطان بھی خوش ہو جائے گا، لوگ بھی تانا دیں گے بڑا جا کر آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں۔ اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، آئندہ بھی گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں کی جگہوں سے بچا لیجیے، گناہ کے خیالات سے بچا لیجیے، گناہ کے ماحول سے بچا لیجیے۔ اللہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، خاص طور سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائیے اللہ، بہتر بنائیے اللہ، بہتر بنائیے۔ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو صحت فرمائیے۔ یقیناً قصور ہمارا ہی ہے اللہ، ہم نے ہی آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ۔ اللہ رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے، ایک نظر کرم فرما دیجیے۔ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یقیناً اسیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت سے گوارا نہ کیا۔ اے اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں اللہ، بڑے قدردان ہیں اللہ، آپ کی رحمت تو بلاتی ہے، باز آ کہتی ہے بندے آجا آجا، ہر ہنچے ہستی بازا، جو کچھ کہ تو ہے آجا، گر کافر و قبر و بت پرستی بازا۔ تو کافر ہو تو کیا، تو بت پرست ہو تو کیا، تو آتش پرست ہو تو کیا، آجا آجا۔ در گئے ماں در گئے نا امیدی نے، کہ میری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، 100 بار توبہ شکستی بازا، تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑا ہے تو آجا۔ اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، آپ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ۔ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس فرعون کے پاس بھیجا جس نے انا ربکم الاعلیٰ کہا، تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم بات کرنا۔ اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ، نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ، نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ، ظالموں کے پنجوں سے چھڑانا، ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ قرضدار ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اللہ،
اے اللہ ہمارے حالات آپ پر بہتر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں اللہ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے قرض کے اللہ قرض سے مرض سے پیچھا چھڑائیے اے اللہ ذلت سے قلت سے علت سے بچائیے اے اللہ دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے کسی کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنائیے اللہ معاشرے میں رسوا نہ فرمائیے اے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرو فرما دیجیے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے اللہ اولاد کے دکھ و دردوں سے بچائیے اللہ وہ غلط راستوں میں جانے سے بچا لیجیے اللہ بہکنے بھٹکنے سے بچائیے اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ اولاد کے دکھ و دردوں سے بچائیے اللہ جوان بچے بچیوں کا نکاح آسان فرمائیے اللہ مسجدوں کی مدرسوں کی مرکزوں کی اللہ مکتبوں کی حفاظت فرمائیے دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ہر طرف ظلم سے عدتی ہو رہی ہے اب تو مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں اللہ گھر ڈھائے جا رہے ہیں اللہ سہاگ لٹ رہے ہیں اللہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے اے خاصہ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرمائیے اللہ مدد فرمائیے اللہ مہینوں کا عرصہ ہو گیا ہے اللہ دنیا تماشائی بنی دیکھ رہی ہے اللہ ہزاروں جانیں شہید ہو چکے ہیں اللہ بے گھر اور بے در ہے اللہ معصوم بچوں پہ رحم فرمائیے اللہ پاک دامن ہے اللہ پاک باز عورتوں کے درد پہ رحم فرمائیے اللہ عالم اسلام کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ سب تماشائی بنی دیکھ رہے ہیں اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ آپ کے گھر کی حفاظت فرمائیے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے اللہ پورے شاعر اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ اے اللہ تمام دینی اداروں کی جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے ہر بری نظر سے بچائیے اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچائیے اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ